بعض اوقات ایک انسان اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں اللہ کے اذن سے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک پر ہو. ہمیں کہیں معلوم نہیں پڑتا کہ حضرت ابو بکر پر کوئی ایسے اثرات ہوئے یا حضرت عمر پر ہوئے، نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت کچھ سکھایا، اور وہ بہت سی ایسی تکلیفوں سے گزرے جس سے باقی لوگ نہیں گزرے. پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. ان کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اجر بھی بہت بلند ہوتا ہے. اس طرح جو لوگ ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان پر بھی زیادہ امتحان آتے ہیں. ایسے موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ آپ فلاں کام کر چکے ہیں، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. یعنی آپ نے کام نہیں کیا لیکن آپ کے ذہن میں آتا تھا کہ شاید میں نے کر لیا ہے وہ کام. شیطان سوچ میں خلل ڈالتا تھا. تو یہ ایک علامت ہوتی کہ بعض اوقات سوچ کے اندر ایک تبدیلی آنے لگتی. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی جادو ہوا تھا. جی ہاں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 24,126 اس کا نمبر ہے، اگر آپ دوبارہ کہیں دیکھنا چاہیں. عمرہ کہتی ہیں جو ان کی شاگرد خاص ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا. عام طور پر ہوتا نا انسان بخار ہو، نزلہ ہو، گلا خراب ہو، ہفتہ لگ جاتا ہے، 10 دن لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیماری آتی ہے اور وہ نارمل روٹین سے زیادہ ٹائم لے جاتا ہے. انسان بہت مشکل سے ریکور ہوتا ہے اور بعض اوقات ہوتا ہی نہیں، بہت تاخیر ہو جاتی. تو ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا. اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیماری کے متعلق پوچھا. اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو، یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حضرت عائشہ ہی ہیں، بس یہ بتایا کہ کسی خاتون کو اس طرح بیماری. کہا کہ جس عورت کی کیفیت تم یہ بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے. اور پھر یہ تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ باندی نے، آپ کی لونڈی نے جادو کیا تھا. عام طور پر وہ قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں یا گھر کے ملازم یا بعض اوقات جو قریب میں ایسے لوگ جن کو ایکسس ہوتا ہے، مثلا انسان کے بالوں پہ یا ناخنوں پہ یا اور چیزوں پہ. تو اس سے جب تحقیق کی گئی تو اس نے اقرار کر لیا. اس نے کہا ہاں میں نے کیا تھا، میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس باندی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے حقیقت کے سامنے آنے پر فرمایا اس باندی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندی پر خرچ کر دو، یعنی کسی اور کو آزاد کر دو، لیکن اب اس کو آزادی نہیں ملے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حسد میں یا کسی مفاد کی خاطر یا ایسی کسی دشمنی کی وجہ سے لوگ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ایسے اعمال کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات شیطان انسان کو ستاتا ہے. وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ ہر ایک کے پیچھے. اور بعض اوقات جب انسان اللہ کے راستے پہ آنے لگتا ہے تو ایک نہیں کئی شیطان پیچھے لگ جاتے ہیں، شیطانوں کے لشکر پیچھے لگ جاتے ہیں اور مختلف طرح سے ستاتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں عثمان بن ابی العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. بہت کنسنٹریشن کی کوشش کرتا ہوں لیکن خلل ہوتا رہتا ہے. اب ویسے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ علامت شدید ہو جائے کہ کچھ بھی سمجھ نہ آئے، بالکل انسان بخلایا رہے، یعنی ایک ہوتی نا جو ایک نارمل کیفیت ہوتی ہے، آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں آدھی رکعت میں کرتے ہیں اور ایک دم شیطان اچک کے لے جاتا ہے، پھر پلٹ آتے ہیں پھر. لیکن ایک یہ ہے کہ جیسے کہ بخلا جاتا ہے انسان اور کچھ سمجھ نہیں آتی، تو ان کی کیفیت زیادہ تھی. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر، میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا، یعنی
آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ پہ تھتکارا، یعنی کچھ پڑھ کے، یعنی جھاڑا ان کو، اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ آپ نے 3 بار ایسا کیا، پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ۔ عثمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ ہے، یعنی اب تک جب تک میں زندہ ہوں، یعنی تھرو آؤٹ مائی لائف، کہنے کا ایک انداز ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا، وہ نکل گیا۔ تو یہ اس طرح کے بھی بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں، تو اس میں بس سمپل سا علاج ہے، اور یہ علاج بہت آزمودہ ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے بے وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور روئے چلے جاتے ہیں، روئے چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کو دنیا کی ہر وہ چیز دیتے جس سے وہ بہل جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں بہلتے۔ اسی لیے حکم دیا گیا نا کہ مغرب کے بعد جب سورج ڈوب جائے تو بچوں کو باہر نہیں نکلنے دو۔ کیوں؟ خود ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں، تو بچوں کو نہیں نکلنے دو، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور جنات اور شیاطین کمزوروں پر زیادہ اثر کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ آپ ماں کی حیثیت میں اپنے دل کو پہلے مضبوط کریں، آیت الکرسی پڑھ کے، اس کے بعد آپ وہی صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے وہ پڑھ کے آپ تھتکاریں، یعنی پھونک مار دیں، اور منہ سے بول کے کہیں چلے جاؤ یہاں سے، جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے، پوری قوت۔ خود نہیں ڈرنا کہ آپ بھی ہوش ہوئے پڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس میں فائدہ دیکھیں گے۔ کسی بابے کے پاس جانے کی نہیں ضرورت، آپ اس کی اماں ہیں، آپ نے ہی دم کرنا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔